ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عالم اسفل یعنی زمین میں جن و انس کو ایک امتحان کے لیے پیدا فرمایا اور دونوں کے لیے خیر و شر کے راستے متعین کر کے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے میں آزادی عطا فرما دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، مگر نافرمانوں کے سرخیل ابلیس کا رب تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ سلسلہ تب سے اب تک اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اور راہ ہدایت مخلوق کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بطور وسیلہ چنا اور مختلف اشکال میں اپنی وحیوں کو انبیاء کرام پر نازل فرمایا تاکہ انبیاء کرام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مگر اس کے برعکس اگر شیطانی طریقہ کار پر غور کیا جائے تو مختلف روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین آسمانوں پر آسانی سے گھومتے پھرتے تھے اور آسمانی خبروں کو سن لیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر شیاطین میں سے کوئی پہلے آسمان کو عبور بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک جلتا ہوا پتھر اس کو مارا جاتا ہے جو شیاطین کو ہلاک کر دیتا ہے، جس کا ذکر ہمیں سورہ صافات میں ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی حکم صادر فرمانا ہوتا ہے تو وہ حکم پہلے آسمان پہ جبریل علیہ السلام کو سنائی دیتا ہے، اور رب تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے جبریل علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب جبریل علیہ السلام صاحب ہوش ہوتے ہیں تو یہ حکم پھر آپ علیہ السلام کے ذریعے سے درجہ بدرجہ دوسرے، تیسرے اور پھر 7ویں آسمان، جو کہ آسمان زمین بھی کہلاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس آسمان کے قریب ہی شیاطین کے لشکر قطار بنا کر منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ سننے کو ملے تاکہ لوگوں کے ایمان خراب کیے جا سکیں۔ ناظرین، جیسے ہی شیاطین کو حکم کا کچھ حصہ سننے کو ملتا ہے یہ زمین کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، اکثر تو فرشتوں کے ہاتھوں اسی وقت ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بچ کر نکل بھی جائے تو وہ تھوڑی سی بات کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا کر جادوگروں اور مستقبل کا حال بتانے والے عاملوں کی طرف وحی کرتے ہیں جو کہ ان کی شیطانیت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وحی شیطانی یا شیطان کی وحی کہلاتی ہے جو کہ شیاطین اپنے مقربین کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے مستقبل کا حال بتانے والے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جانے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس چیز کا کفر کیا جو مجھ محمد پر نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ بارش نازل کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، اللہ ہی علم اور خبر والا ہے۔